جہان شب ہے دھواں صبح انقلاب بنو، جلا دو تخت بتاں دست احتساب بنو۔ ہمارے سیکیورٹی اداروں کی شبانہ روسئی و جستجو سے وطن عزیز میں دہشت گردی کے واقعات خاطر خواہ کم ہو چکے۔ امن و امان بحال کرنے کے لیے ان کی سائنسی انداز میں کی گئی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ آج دورہ خیبر سے لے کر کراچی تک کوئی ملکی یا غیر ملکی کسی بھی ہوٹل میں ٹھہرے تو اس کا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ سکین ہوتا ہے، پھر کمپیوٹر میں سیکیورٹی اداروں کے ڈیٹا بینک سے منسلک ایک خصوصی سافٹ ویئر ان شناختی دستاویزات کے قواعد کا جائزہ لیتا ہے۔ اگر معمولی سی مشکوک بات بھی ظاہر ہو تو فورس فوراً اس شخص کے سر پر پہنچ جاتی ہے۔ چھان بین کے اس جدید نظام کی بدولت کئی دہشت گرد اور جرائم پیشہ افراد گرفتار ہو چکے۔ آپریشن رد الفساد کے ذریعے بھی ہر شہر میں گلی محلوں کی سطح پر شہریوں کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ سیکیورٹی ادارے ہر شہری کے کوائف نوٹ کر رہے ہیں۔ اس منظم کارروائی سے بھی دہشت گردوں اور مجرموں کے گروہ پکڑے جا چکے۔ غرض ہماری سیکیورٹی فورسز مستحکم اور خوشحال پاکستان کی بنیاد رکھ رہی ہیں۔ یہ خوش آئند تبدیلی ہے اور سنہرے مستقبل کا پیغام دیتی امید کی علامت بھی۔ مگر یہ بات باعث تشویش ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی مضبوط نہیں ہو پائی۔ اہم وجہ یہ کہ آج تک کسی طاقتور اور با اثر مجرم کو سزا نہیں مل سکی۔ جب بھی کوئی طاقتور ہستی احتساب کے شکنجے میں کسے تو وہ دیانت داری سے اپنا دفاع کرنے کی بجائے رونا روتی ہے کہ فلاں بھی تو قانون کی گرفت سے آزاد گھومتے پھرتے ہیں۔ الزام تراشی کا یہ گھٹیا عمل افراد تک محدود نہیں رہا۔ احتساب کے چنگل سے بچنے کی خاطر ہر سرکاری ادارہ دوسرے اداروں کو فرائض یاد دلانے کی فکر میں گھلتا، اصلاحات نافذ کرنے پر زور دیتا اور دوسروں پر کیچڑ اچھالتا دکھائی دیتا ہے۔ اس روش سے نہ صرف عمل احتساب میں رکاوٹیں پیدا ہوئیں بلکہ آئین بھی پامال ہونے لگا۔ ایک اور المیہ یہ کہ مروجہ نظام میں ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے باصلاحیت اور دیانت دار افراد پنپ نہ پاتے۔ مثلاً کوئی صنعت کار یا سرمایہ کار پورے ٹیکس دے اور ملکی قوانین کی پاسداری کرے تو کرپٹ سسٹم اس کا مخالف بن جاتا۔ وہ ہر ایماندار اور قانون پسند شہری کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا۔ فرسودہ نظام کے باعث ہی ملکی ترقی و خوشحالی کے ضامن ایسے کئی منصوبے برسوں دیر تکمیل رہتے جو دیگر ممالک میں محض چند ماہ میں مکمل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے پاکستانی سرمایہ کار مجبوراً بیرونی ممالک جا کر نئے منصوبے بنانے لگے۔ غیر ملکی سرمایہ کار بھی تبدیل ہو کر دوسرے ملکوں کا رخ کرنے لگے جہاں انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا۔ انہیں پرکشش ترغیبات و مراعات دی جاتی، پوری سرکاری مشینری ان کے منصوبے مکمل کرنے پر جت جاتی کہ یوں مواقع روزگار جنم لیتے ہیں۔ ارض پاک میں عموماً وہی صنعت کار اور سرمایہ کار پھلتے پھولتے اور باعث تکریم ٹھہرتے جو ملکی قوانین پر عمل نہ کریں، بجلی گیس ٹیکس چوری کر کے کاروبار کو فروغ دیں، پیسہ کمانے کے لیے انسانی جان کی بھی پرواہ نہ کریں، رشوت کے پہیے لگا کر اپنی فائلیں منظور کروائیں اور پیسہ باہر لے جائیں۔ جو سرکاری افسر اپنے فرائض دیانت داری سے انجام دے اور میرٹ پر فیصلے کرے اسے کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے۔ اس کی واحد ذمہ داری وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کو خوش کرنا اور بلا چوں چرا احکامات بجا لانا ہوتا۔ بلدیہ سے لے کر صوبائی و قومی اسمبلیوں اور سینٹ کے ہزارہ ارکان اپنی اصل ذمہ داریاں نبھانے کے بجائے چند سیاسی غیر سنجیدہ اور نااہل افراد کے غیر تعمیری اور منفی ایجنڈے کی تکمیل میں محو رہتے۔ ایک رپورٹ کی روح سے اعلیٰ ماتحت عدالتوں میں 18 لاکھ سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں۔ اس افسوسناک صورتحال سے عیاں ہے کہ ہمارا عدالتی نظام بھی مظلوم کو فوری انصاف نہیں دے پایا۔ اس کو بھی اوور ہالنگ کی ضرورت تھی۔ یہ تھے وہ دگرگوں حالات جب چیف جسٹس متحرک ہوئے تاکہ ملکی نظام سے چمٹی خرابیاں دور ہو سکیں۔ عمدہ انتظام، گڈ گورننس کی بحالی، سیاست و حکومت میں پھیلی کرپشن کے خاتمے اور طاقتور کرپٹ شخصیات کو کٹہرے میں لانے کے لیے انہوں نے دلیرانہ فیصلے کیے تو کرپٹ نظام کی محافظ قوتیں ان کی مخالفت کرنے لگیں، مگر مظلوم عوام نے سپریم کورٹ کی مساعی جمیلہ کو سراہا اور اسے اپنا نجات دہندہ سمجھنے لگے۔ اس نازک صورتحال میں عمل احتساب کو تقویت پہنچانے کی خاطر سیکیورٹی ادارے عدالت عالیہ کے پشتیبان بن گئے۔ باجوہ ڈاکٹرائن نے بھی عمل احتساب اور عدلیہ مخالف قوتوں کو سخت الفاظ میں پیغام دیا کہ ان کے دن گنے جا چکے۔ اواخر مارچ میں
قوم کو یہ خوشکن خبر ملی کہ وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی طویل ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ عدلیہ کو تمام تر وسائل مہیا کی جائیں تاکہ فوری انصاف کی عوام کی دہلیز پر پہنچ سکے۔ جب چیف جسٹس نے بھی اعادہ کیا کہ احتساب کا عمل پوری قوت سے جاری رہے گا، ہماری تجویز ہے کہ احتساب کا عمل بھرپور اور کامل طور پر مکمل کرنے کے لیے تمام حکومتی ادارے مل جل کر کام کریں اور ایک دوسرے سے قریبی رابطہ رکھیں۔ یوں جس طرح سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ ڈالا، وہ بھی اپنے اندر پھیلی کرپشن، اقربا پروری، سرخ فیتاز قسم کی خرابیاں ملیا میٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ سیکھیے، سکھائیے، پڑھیے اور پڑھائیے، لطف اٹھائیے۔